بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے دوست، امید کرتا ہوں کہ میرے سب دوست اور میرے بھائی خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کا دوست عمران بھائی، اور کافی دوستوں نے مجھے کہا تھا وائس میسج کر کے اور کالنگ کر کے کہ عمران بھائی گندک کا تیل دو، عمران بھائی گندک کا تیل دو، تو میں نے سوچا کہ چلو دے دیتا ہوں تیل۔ یہ میں نے آج اپنے استاد سے 3-4 نسخے اسی تیل کے متعلق گندک کے اور ورقی ہڑتال کے منگوائے ہیں، اور انہوں نے دے دیے مجھے۔ میں نے تو اس چیز کا کبھی شوق نہیں رکھا، نہ ہی مجھے شوق ہے، اور مجھے صرف حکمت کا شوق ہے، کشتہ جات کا۔ زیادہ میں کشتہ جات ہی سب دوستوں کو دیتا ہوں۔ تو یہ جن کیمیا گر دوستوں نے بنانا ہو اس سے وہ بنا سکتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک انمول تحفہ ہے۔ آگے وہ جانتے ہیں اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، انہیں کو ہی پتہ ہے۔ میرا کام ہے، وہ کہتے ہیں کہ تیل نہیں بنتا۔ ایک مثال بنی ہوئی ہے کہ پارا مرے نہ سارا، گندک دے نہ تیل، سب سناسی پنڈت مر گئے، سر وچ پا کے کھے۔ یہ وہ بات ہے، وہ چیز ہے یہ، اور اس کا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے تیل نکلے گا۔ تو آپ اپنے ہاتھ سے نکالیں گے اور اپنے ہاتھ سے اس کا تیل بنائیں گے۔ تو ایک بات میں اور کہہ دوں کہ ایک دفعہ مجھے پہلے اس کا بہت شوق تھا، پارے کو، سکے کو، ان چیزوں کو گولڈن کرنے کا بہت شوق تھا مجھے بھی، اور تانبے کو گولڈن کرنے کا بہت شوق تھا۔ تو میں نے ایک دفعہ اپنے پیر و مرشد کو کہا کہ پیارے میرے پاک مرشد، یہ لوگ کہتے ہیں کہ سونا بن جاتا ہے۔ تو سرکار نے بڑے غصے سے مجھے دیکھا کہ کیا کہ بیٹا آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا حضور میں نے یہ سونے کے بارے میں پوچھا ہے، اور میرا نیچے والا سانس نیچے رہ گیا، اوپر والا اوپر رہ گیا، کہ میرے تو پیر و مرشد غصے میں آ گئے اور پتہ نہیں کیا ہوگا میرے ساتھ۔ تو پھر کیا ہوا کہ سرکار نے کہا کہ بیٹا وہ اینٹ پکڑو۔ میں نے اینٹ پکڑی، اور سرکار نے کہا اپنے ہتھیلی پہ رکھ کے میرے چہرے کو دیکھتے رہو، اس اینٹ کو نہیں دیکھنا۔ تو پیارے بھائی میں نے صرف اپنے پیر و مرشد کے چہرے کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ تو اس کے بعد سرکار نے کچھ پڑھ کے پھونکا، تو پھر کہا کہ بیٹا اب دیکھو اینٹ کیسی ہے۔ میں نے جب اینٹ دیکھی تو میرے تو منہ سے پانی نکلنے لگا کہ یار یہ تو سونا ہے، اور 2.5 کلو 3 سونا بن گیا۔ تو میری تو زندگی بس سکون کی گزر جائے گی۔ تو میرے پیر و مرشد نے کہا بیٹا جو آپ کے دل میں چل رہا ہے یا دماغ میں چل رہا ہے نا، وہ ایسا نہیں ہے، اور ایسی سوچ مت رکھنا۔ یہ دنیا دار کی چیز ہے، اس کے پیچھے دنیا دار بھاگتے ہیں، اور یہ چیز حاصل نہیں ہوتی، اور انہوں کو ہوتی ہے جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، عاجز ہوتے ہیں، یا کوئی سناسی ہو یا کوئی پرانا کیمیا گر ہو جنہیں یہ پتہ ہو، جس سے پتہ ہو، اور عام بندہ اس سے نہیں بنا سکتا۔ تو میں نے تو بس اسی طرح آپ کو یہ دکھا دی بنا کے، مگر آپ بھی ایک دن بنائیں گے اپنے ایمان کے ساتھ۔ اپنا کام کرو، اور ہر کسی کی بہن بیٹی کو اپنی بہن بیٹی سمجھو، ماں سمجھو، اور جھوٹ نہ بولنا کسی سے۔ 5 وقت نماز پڑھو، روزے رکھو، ماں باپ کی عزت کرو، جو میرے پیر و مرشد نے مجھے فرمایا۔ تو پھر میں نے توبہ کی کہ پیارے پاک مرشد میں کبھی ایسا نہیں کروں گا کہ میں اس کا سوچوں گا بھی نہیں کہ میں سونا بناؤں گا، میں اس طرف نہیں جاؤں گا۔ تو میں اس لیے اس چیز کے پیچھے نہیں ہوں، اور جس چیز کا مجھے پتہ ہے وہ میں بتا دیا کروں گا۔ آگے میرے پیارے کیمیا گر دوست جتنے بھائی میرے ہیں یا جو شوق رکھتے ہیں وہ بنائیں، آگے انہوں کو پتہ ہے۔ بھئی میں پہلے آپ کو صاف بات کہہ رہا ہوں کہ جو مجھے معلومات میرے پاس ہوگی میں وہ اپنے سارے دوستوں کو دے دیا کروں گا، اور آگے ان کا کام ہے۔ تو یہ گندک جو ہے آپ نے 250 گرام لینی ہے گندک، اور
1 کلو آپ نے شیر مدار کا دودھ لینا ہے، آنکھ کا 1 کلو دودھ لینا ہے، اور اس میں اس گندک کو اچھے طریقے سے کھرل کرنا ہے۔ کھرل کر کے آپ نے اس کے اندر دودھ ڈال دینا ہے، 1 پاؤ دودھ ڈال دیں۔ جب وہ خشک ہو جائے تو پھر اس کے اندر دودھ ڈال دیں، بس اس کے بعد اس سے ہاتھ نہیں لگانا، پڑی رہنے دینی ہے، دھوپ کے سامنے پڑی رہنے دینی ہے، سورج کے سامنے، اور آپ نے اس کے اندر 1 کلو دودھ اسی طرح خشک کرنا ہے۔ جب اس کا دودھ 1 کلو آگ کا دودھ اس میں جذب ہو جائے، بالکل خشک ہو جائے، تو پھر میرے پیارے بھائیوں نے بڑی ایک بوتل لینی ہے، جس بوتل میں یہ ساری گندک آ جائے۔ اس بوتل کے اندر آپ نے، یا اسی بوتل میں آپ ڈال سکتے ہیں کہ اس بوتل میں اسے ڈال دیں، اس کا جو سفوف بنائیں گے وہ سارا اس بوتل میں ڈالیں، اور اوپر سے 1 پاؤ 250 گرام دودھ ڈال دو۔ جب دودھ خشک ہو جائے تو پھر اس میں ڈال دو، پھر ہو جائے تو پھر اس میں ڈال دو۔ اسی طرح آپ نے 1 کلو اس کے اندر دودھ جو ہے وہ خشک کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، جس دن دودھ خشک ہو جائے تو یہ آپ کی جو گندک ہے بوتل ہے، بوتل کو چاروں طرف سے اچھے طریقے سے آپ نے 3 انچ موٹی گل حکمت کر دینی ہے۔ 3 انچ موٹی گل حکمت کر کے خشک کرنا ہے، یعنی کہ مٹی لے کر مٹی کے اندر آپ نے توڑی ڈالنی ہے اور روں ڈالنی ہے، بریک پیس بنا کے چھوٹے چھوٹے، تو وہ آپ نے اس کے مٹی کے اندر ڈال کے اس سے اچھے طریقے سے گونا ہے۔ گو کر تو سوتی کپڑا لینا ہے، اس کے اوپر اس مٹی کا لیپ کر دینا ہے۔ جس سائڈ پہ لیپ ہوگا وہ سائڈ اس جگہ پہ آپ نے لپیٹتے جانا ہے، اور ساری بوتل کو آہستہ آہستہ لپیٹ دینا ہے، ایک طے ہو گئی۔ اسی طرح جس طرح میں نے بتایا کہ اس کے اوپر لیپ کرنا ہے، تو لیپ کرتے جانا ہے، پھر اس کو خشک ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے۔ اسی طرح بوتل کو خشک ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے۔ جب وہ خشک ایک گل حکمت خشک ہوگی تو پھر اس کو کپڑے مٹی کرنا ہے۔ اسی طرح آپ نے 3 انچ موٹی اس کے اوپر کپڑے مٹی کر دینی ہے، یعنی کہ اچھے طریقے سے گل حکمت کر دینی ہے۔ تو پھر آپ کی یہ جب بوتل خشک ہو جائے گی تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، بوتل اٹھا لینی ہے۔ بوتل اٹھا کر آپ نے بیر کی لکڑی ہو جس کی آپ نے آگ دینی ہے، بالکل سوکھی ہوئی بیر کی لکڑی، اس کی آپ نے آگ دینی ہے، اور بالکل چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لکڑیوں کے کر کے آپ نے آگ لگا دینی ہے۔ اور اس آگ لگانے سے پہلے آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ یہ لکڑیاں ہو گئی، یہ لکڑیاں تو اس طرف بھی اینٹیں جوڑ دینی ہیں اور اس طرف بھی اینٹیں جوڑ دینی ہیں۔ اس سے تقریباً 1.5 فٹ اونچی رہنی چاہیے یہ بوتل، جو ہے آگ سے 1.5 فٹ اونچی رہنی چاہیے، اور اس طرح آپ نے رکھنی ہے۔ یہ دیکھ لیں، اس طرح آپ نے رکھ دینی ہے اور نیچے آگ لگا دینی ہے۔ جو اس کے منہ والی سائڈ ہوگی اس طرف آپ نے چینی کا برتن لے کر اس برتن میں اس طرح کرنا ہے آپ نے، یہ اس کا منہ ہے، ادھر بھی اینٹیں جوڑ دیں، اور اینٹوں کے اوپر آپ اس طرح برتن رکھیں جسے یہ پلیٹ پڑی ہے، اور اس طرح آپ نے بوتل کے منہ کے سامنے آپ نے رکھ دینا ہے۔ جتنا تیل ہوگا وہ آہستہ آہستہ تیل بن کے وہ جمے گا نہیں، بالکل جمے گا نہیں، وہ اسی طرح ہی رہے گا۔ اور میرے پیارے بھائیوں نے بالکل سلو آگ پہ اس تیل کو نکالنا ہے،
اور ریڈ کلر کا نکلے گا تیل آپ کا، نہ ہی وہ کہیں جائے گا۔ جیسے گندگ کھرنا شروع ہوگی اس کا سارا تیل جو ہے وہ سارا نکلنا شروع ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد آپ نے جب سارا تیل نکل جائے تو پھر آپ نے وہ تیل اپنا حاصل کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو آپ کے پاس طریقہ ہے اس اپنے طریقے سے اس تیل کو استعمال آپ کر سکتے ہیں، جس طرح آپ کا دل کرے آپ استعمال میں لائیں۔ اور جتنا مجھے پتہ تھا میں نے آپ کو تیل کے بارے میں کہا کہ اس کا تیل نہ تو خشک جلے گا، آگ لگے گی برتن میں، نہ ہی آپ کا تیل کہیں ضائع ہوگا۔ جس طرح گھی گرم ہو کے پتلا ہو جاتا ہے اسی طرح یہ پتلا ہو جائے گا اور ریڈ کلر میں رہے گا اور اچھا تیل بنے گا جس طرح میں نے کہا۔ اور میرے سب پیارے دوست اور میرے بھائی اس تیل کو اس طرح بنا لیں، اور اس سے آگے میں اور بھی میرے پاس نسخے تیل کے ہیں، میں وہ بھی آپ کو دوں گا۔ اور جو نسخہ آپ کو پسند آئے، جو آسان لگے وہ آپ بنائیں اور اپنی استعمالی میں لائیں۔ اللہ خیر کرے گا میرے پیارے دوست۔ اور ایک دوست نے مجھے چاندی کے بارے میں کہا تھا، وہ بھی میں نسخہ دوں گا کہ چاندی کس طرح بنائی جاتی ہے۔ اور میں نے اپنے استاد محترم سے پوچھ کر یہ نسخہ بنانے کی کوشش کی تو مجھے میرے استاد محترم نے کہا کہ بیٹا کوئی بات نہیں، میں آپ کے پاس آؤں گا تو پھر بنائیں گے۔ وہ بھی نسخہ میں خیر چھوڑو، وہ بات کی بات ہے، میں وہ بھی نسخہ آپ دوستوں کو دے دوں گا۔ اور جنہوں نے مجھے کہا کہ عمران بھائی چاندی کا نسخہ دو تو میں وہ بھی آپ سب دوستوں کو دوں گا۔ اور آج کی یہ ہماری ویڈیو تھی، اور مجھے دعاؤں کے ساتھ یاد رکھنا، اپنے عمران بھائی کو دعاؤں کے ساتھ یاد رکھنا۔ آگے اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ آگے میں نے تانبے کی بھی ویڈیو لائیو میں بنا رہا ہوں، اور وہ بھی میں آپ کو کچھ لائیو میں بنا کے دکھاؤں گا، اور بہت ہی آسان ہوگا نسخہ جو میں آگے دوں گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔